السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، دیکھیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کی رات، رستگاری کی رات۔ اور یہ رات جو ہے بڑی عظیم الشان رات ہوتی ہے، جیسا کہ عن قریب یہ رات آنے والی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے کہ شب برات کا ثبوت قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں اور خیال میں یہ بات ہے کہ شب برات کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بڑوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی۔ اور یہ چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو ہے نا، سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، کم علمی ہے۔ جب آدمی کے اندر علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی چیز کو کچھ بھی سمجھنے لگتا ہے، اور کسی بھی عبادت کو کہیں پر بھی فٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ علماء کرام نے جو ہے اس کی تحقیق لکھی ہے، اور علماء کرام نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو شب برات کا ثبوت قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، سورۃ الدخان کی شروع کی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت کریمہ سے شب قدر مراد ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں قرآن کریم کے نازل کرنے کے متعلق بیان فرمایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر صاف اور واضح طور پر بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو سورۃ الدخان میں اللہ نے بیان فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ جو واضح کتاب ہے اس کی قسم اللہ نے بیان فرمائی۔ اب واضح کتاب، صاف ستھری کتاب، جس میں دلائل ہے، جس میں نشانیاں ہیں، جس میں علامات ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، نہ کہ شب برات میں نازل فرمایا ہے۔ ہاں، اتنی بات تو ضروری ہے کہ اب حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ شب برات کا ثبوت ضعیف احادیث سے ہے، اور شب برات کی جو فضیلت ہے وہ بھی ضعیف احادیث سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، تین حدیث نہیں، بلکہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شب برات کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر منصور میں بھی ان روایات کو نقل فرمایا ہے کہ جن روایات سے شب برات کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، ان تمام
روایات سے 3 چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے. 3 چیزیں جو ہے ان روایات کو مد نظر رکھ کر کے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شب برات میں اپنے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ہم سب تو جو ہے گنہگار ہیں، کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، رات دن میں جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے لیے بھی دعا کریں. اور جو لوگ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 15ویں رات میں تو عبادت کریں، اور جب شعبان کا 15واں دن آ جائے تو اس میں جو ہے نا روزہ رکھیں. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کا حوالہ دے کر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے بالکل قریب آ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی رحمت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کے اوپر رحمت اتاروں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے ایسا کوئی، ویسا کوئی، ایسا کوئی. تو یہ روایت جو ہے نا ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اپنی ایک کتاب میں. تو اس سے جو ہے نا صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے گرچہ جو ہے یہ روایت ضعیف ہے، اور روزہ رکھنے کے سلسلے میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو یہی ایک روایت ہے. اس لیے علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے اس روایت کو، ضعیف روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تصریح کی ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ 15ویں تاریخ کو شعبان میں روزہ رکھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، بلکہ مستحب ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور وہ آدمی گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ روزہ رکھنے کا ثبوت ہے اور نہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ کم علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یعنی علم کی یعنی حدیث کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس لیے جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کریں، مردوں کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 15ویں رات میں جب عبادت کے لیے ہم جاگیں تو انفرادی عبادت کریں، اجتماعی عبادت نہ کریں. کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے حدیث پاک میں نہیں آئی ہے، کوئی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ انفرادی عبادت جو ہے ثابت ہے. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں گئے ہیں. جیسا کہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اموات کے لیے یعنی جو مرحومین ہیں ان کے لیے اور دوسرے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس رات میں جو ہے اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے اتنے لوگوں کا آزاد کرتا ہے کہ جتنے کے بنو کلب کی بکریوں کے
بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو اللہ رب العزت مردوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں بھی کچھ لوگوں کو معاف نہیں فرماتے۔ ایک تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے جو ہے کینہ رکھنے والے کی، دل میں جو ہے نا بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، رشتے ناتے تعلقات توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور پائجامہ، ازار، لنگی، جبہ، پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت جادوگر کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کاہن کی جو سچی جھوٹی خبریں ملا کر کے لوگوں کے سامنے جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ میں شرمندہ ہو کر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ شرک تو جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ شرک خفی ہو، چاہے وہ شرک جلی ہو، یا اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں شرک ہو، اللہ رب العزت جو ہے نا شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے پہلی فرصت میں جو ہے نا ان تمام چیزوں کو سمجھ لے، اور اس رات میں جو ہے نا ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی یہ رات جو ہے صرف جاگنے کی ہے، جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کریں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس رات میں جو ہے نا سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گپ شپ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں، پوری رات اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ اس طریقے سے رات گزارنے سے کچھ ہونے والا نہیں، کچھ ملنے والا نہیں، سوائے جو ہے نا گناہ کے کچھ نہیں ملنے والا، کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اس رات میں جاگے تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے رزق مانگیں۔ حالات آج کے وقت میں بہت زیادہ خراب ہے، ہم اپنے حالات کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے حالات کو بدلیں گے، ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوگی۔ پھر پوری مخلوق کو جو دنیا کی طاقتیں، باطل قوت، اللہ رب العزت ان تمام کو ہمارے سامنے جھکا دیں گی۔ اس لیے جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی شعبان کی 15ویں رات میں جاگ کر کے اللہ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔